بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے نا، پیچھے دیکھو کیا تھا، تو ایلا کی بات آ رہی تھی. اب یہاں پہ آگے کیا آ گیا اس میں سے، اب مستقل چھوڑنے کا باب. ایلا میں کیا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے قسم جو کھا لی جاتی تھی، تو یہاں پہ کیا ہے کہ مستقل چھوڑنا جو ہے، تو یتربصن ای لینتظر. ٹھیک ہے، ای لینتظرنا، لینتظرنا یہ کیا معنی بتا دیے گئے کہ یہ معنی ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایک شبے کا جواب بھی ہے. شبے کا جواب کیا ہے؟ لینتظرنا. دیکھو شبے کا جواب کیا ہے، یتربصن جو ہے نا مضارع کا صیغہ ہے جو خبر ہے. ٹھیک ہے، یتربصن یتربصن، ٹھیک ہے نا، مضارع کا صیغہ ہے. کوئی عورت کیا کرتی ہے، انتظار کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اور کوئی عورت جو ہے نا وہ بے دین عورت ہے، وہ انتظار ہی نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بغیر عدت گزارے کیا کر لے گی، شادیاں کر لیتی ہیں عورتیں جو ہیں، عدت ابھی ہوتی نہیں ہے کیا کر لیتے ہیں. تو کیسے یہ تربصنا، تو یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، متعلقہ عورتیں انتظار کرتی ہیں، حالانکہ ساری متعلقہ عورتیں انتظار نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ متعلقہ عورتیں انتظار کرتی ہیں؟ تو بتا دیا گیا کہ جناب یہ تربصنا لینتظرنا، کہ اس میں سے چاہیے کہ وہ کیا کریں، انتظار کریں. سمجھ آ گئی بات کی. بانفسہن عن النکاح ہے، بانفسہن عن النکاح کے جو بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ محل تربص بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز میں انتظار کریں، نکاح کے اندر انتظار کریں. اچھا، نکاح نہ کریں کسی مرد کے ساتھ عدت کے اندر جو ہے، جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے نا، ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے نا، ای تمضی من حین طلاق جم. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی تمضی من حین طلاق، من حین طلاق. یہ تمضی کا معنی کیا ہے، یہ موقع ہے کہ کب سے شروع ہوں گے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ شروع کب سے ہوگا، من حین طلاق، جس دن طلاق واقعہ ہوتی ہے اس دن سے کیا شروع ہو جاتا ہے، ان کی جو ہے عدت شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ معنی بتا دیے کہ اچھا اب یہ کرو کے جمع کرن بفتح القاف ہے، یا وہ اس کے وہ بتا رہے ہیں جمع ہوئی، تحقیق لغوی بیان کی جا رہی ہے، تحقیق لغوی بیان کی جا رہی ہے کہ کرو جمع کرن ہے، اور یہ بفتح القاف آتا ہے، بفتح القاف کے ساتھ ہے. وہ ہوا طہر. ٹھیک ہے نا، یہ تو طہر ہے، اول حیض یا حیض ہے، قولان ہے، دو قول ہیں، یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں کہ جناب طہر بھی مراد لیا جاتا ہے، حیض بھی مراد لیا جاتا ہے. وہذا فی المدخول بہن، یہ کس کے ساتھ ہے، مدخول بہا عورتوں کے ساتھ ہے، یعنی جن کے ساتھ دخول کر لیا گیا تھا، جمع ہو چکا تھا، تو اس میں سے. اما غیرن فلا عدت لہن، اور اگر خلوت سیاح یا خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی تھی، جمع وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا، تو کیا ہو جائے گا، تو ان کے لیے فلا عدت لہن، تو ان کے لیے کیا نہیں ہوگی، عدت نہیں ہے. قول تعالیٰ فما لکم علیہن من عدت، کہ تمہارے فما، یہ اس کی وہ بتائی جا رہی ہے، اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، فما لکم، کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی ان میں، علیہن من عدت تعتدونہا. ٹھیک ہے نا، تعتدونہا، جس کو وہ کیا کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے، تعتدونہا وفی غیر العائسہ والصغیرہ. ٹھیک ہے نا، اور غیر عائسہ اور صغیرہ کے. اچھا جی، وفی غیر العائسہ والصغیرہ فعدۃ ثلاثۃ اشہر. ٹھیک ہے نا، تو یہ کس کے ساتھ ہے، یہ اس میں سے آ گیا کہ جو. ٹھیک ہے نا، تو والحوام فعدۃ ان یضعن حملا، یا ان کی مختلف عورتوں کی بتائی جا رہی ہے کہ عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ان کی عدت کتنی کتنی ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو صغیرہ ہوگی یا عائشہ جو ہوتی ہیں، عائشہ وہ ہوتی ہیں جو کہ کیا ہوتی ہیں، جن کو حیض آنا کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، مینوپاز کا جو معاملہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے تو ان کی عدت کتنی ہوگی، 3 حیض تو نہیں بن سکتی ہے، تو پھر ان کے لیے 3 مہینے ہو کیا جاتا ہے. ایسے صغیرہ ہے جس کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے، اس کی عدت بھی کتنی ہوگی، 3 مہینے ہوگی. تو اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی، تو ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا ہے. تو ہم غیر ہونا فلا عدت لہن، تو پھر ٹھیک ہے نا، اس میں سے لکھو تعالیٰ وفی غیر عائشہ. ٹھیک ہے نا، تو غیر عائشہ و صغیرہ، یعنی ان. اچھا، فعدۃ ثلاثۃ اشہر، تو ان کے لیے کتنی آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا 3 مہینے ہیں. والحوامل،
اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں فعدتہن، تو ان کی عدت کتنی ہوگی، این یضعن حملہن، کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، کما فی سورۃ طلاق، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ طلاق میں والاماء فعدتہن قرآن سنت ہے، تو کہتے ہیں 2 قروء ہوں گے ان کی، سنت کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جی جو لونڈی ہوتی ہے اس کی کتنی عدت ہوگی، 2 حیض اس کی عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اب یہ بتا دیا گیا کہ جناب والا یحل، ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کر دیا یا جو دے دیا اس میں سے، من الولد او الحیض، یعنی بچہ یا حیض کے اندر سے اس کو چھپائیں نہیں کہ مجھے اتنی ابھی مجھے تو 3 اگر حیض آیا ہے یا نہیں آیا تو اس کو چھپائیں نہیں اس میں سے، تاکہ عدت کا پتہ چلے، یا اگر حاملہ ہو گئی ہیں تو یہ نہ بتائیں، یعنی یہ چھپائیں نہیں کہ ہم کیا ہیں حاملہ نہیں ہیں یا حاملہ ہیں یا جس طرح بھی ہوا اس کو نہیں چھپائیں اس میں سے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ والیوم الاخر، وبعولتہن ازواجہن، بعولت کا معنی کیا بتا دیے گئے کہ یہ معنی بیان کیے ان کے خاوند جو ہیں احق بردہن، ای بردہن ای بمراجعتہن ولو ابینا، ٹھیک ہے نا، یہ بمراجعتہن یہ معنی بیان کر دیں گے ولو ابینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ انکار کرتے ہیں، دیکھو اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق رجی دی ہو نا، تو بیوی چاہے مانے یا نہ مانے، خاوند کیا کر سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہاں طلاق بائنہ دی ہو تو پھر کیا ہے، پھر بیوی کی مرضی آ جاتی ہے، وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن طلاق رجی کے اندر جو ہوتا ہے، چاہے بیوی مانے یا نہ مانے، خاوند کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، بیوی کہتی ہے میں نہیں رجوع کرتی، چاہے تم مانو یا نہ مانو، کیا ہو گیا، رجوع تو ہو گیا۔ اگر خاوند نے 3 سے کم طلاقیں دی ہوئی ہیں تو اس میں سے کیا ہو جائے گا، وہ رجوع ہو جائے گا پھر اس میں سے، تو اس میں سے ولو ابینا فی ذالک ای فی زمن التربص، باقی بھی فی ذالک ای فی زمن التربص، یعنی رکنے کے اندر خاوند ان کے کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ذالکہ کا مشار لے، اچھا، فی ذالک زمن التربص ان ارادوا اصلاحا، کہتے ہیں کہ ان ارادوا اصلاحا، کہ اگر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ ارادہ کریں اصلاح کا، ای بینہما، اچھا جی، کیوں لا زرار المرأۃ، اگر دونوں کے درمیان لا زرار المرأۃ، عورت کو لوٹانے کا ضرر نہ ہو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں پھر عزت مکمل ہونے سے پہلے دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بیوی کو ذرا لٹکایا تھا نا ذرا، پھر کیا کرتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر بیوی اس میں آ گئی، پھر دوبارہ کیا کریں گے، پھر لٹکا لیں گے پھر دوبارہ اس طریقے سے، تاکہ عورت کو تکلیف پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، وہو تحریض اللہ قصدی لا شرط لجواز الرجعت، تو کہتے ہیں یہ وہو تحریض اللہ قصدی، یہ ابھارنا ہے اس کا قصد کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کہ خامن کو چاہیے کہ رجوع کر لے، لا شرط لجواز الرجعت، نہ کہ کیا ہے یہ ان اراد اصلاحا کا معنی اس جواز رجعت کی شرط نہیں ہے، اچھا، مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اصلاح کی خاطر تم جو ہے نا رجوع کر لو، اور اس میں سے، لیکن یہ کوئی نہیں کہ رجوع جو ہے نا اس کے لیے شرط نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہتا ہے چلو میں فساد کے لیے کرتا ہوں تب بھی کیا ہو جائے گا، رجوع تو ہو جائے گا، وہاں فی طلاق رجیحہ کا اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے وحق، اچھا جی، لا تفضیل فیہ اصلاح حق لغیر فی نکاح فی العدت، ٹھیک ہے نا، احق کو، تو احق کو تو اس میں تفضیل آ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو کہتے ہیں کہ حاضر تتمیم مسئلہ بیان کیا ہے، وہاں کو یہ شبہ تھا کہ حق کو سے معلوم ہوا کہ مرد کو زیادہ حق ہے عورت کو تھوڑا حق ہے، حالانکہ کیا ہے بالاجماع عورت کو رجوع کا حق نہیں ہے، تو جواب دے دیا کہ یہ حق کو اس میں تفصیل کا صیغہ نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے، اچھا، وحق کو لا تفصیل فی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں تفصیل نہیں ہے، کیوں، اصلاح حق لغیرہم فی نکاح، نہ کہ مردوں کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے فی العدت، عدت کے اندر، ٹھیک ہو گیا بات جو ہے۔ اچھا، اب یہ جو تھا نا ایک اور جو چیز تھی، وہذا شرط لجواز الرجعت، وہ یہ تھا نا محتاج شرط لا شرط لجواز الرجعت، اصل میں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات یاد رکھنا کہ امام شافعی کے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، اچھا، نصوص کے اندر، اور آپ نے پڑھا تھا احناف کے نزدیک نصوص کے اندر کیا نہیں ہوتا، مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں یہاں پہ اشکال ہو رہا تھا کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ان اراد اصلاح، اگر اصلاح کا ارادہ کریں گے تو تب کیا کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر شرط کی خاطر کر رہے ہیں تو پھر رجوع نہیں ہونا چاہیے، تو جواب دے دیا خود ہی، حالانکہ خود شافعی المسلک ہیں یہ جو ہیں صاحب جلالین جو ہیں شافعی المسلک ہیں، کہتے ہیں کہ باوجود اس چیز کے کہ جناب یہ کیا ہوگا، یہ یہاں پہ کیا نہیں ہے، اس کا مفہوم مخالف نہ لینا، کہ جناب تبھی صلح ہوگی جس وقت کیا ہو،
دونوں کے اندر کیا پایا جا رہا ہو کہ اگر صلح کا ارادہ ہے تو تب تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا اس میں سے۔ لوسی کا بھی جواب دے دیا کہ اس میں سے یہ جو ہے یہاں پہ اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اس میں اس میں سے آ گیا صرف تم شبہ کا صیغہ حق کو پھر آگے بتا دیا گیا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جناب۔ وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ مِثْلُ الَّذِي وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ عَلَى الْأَزْوَاج کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بتا دیے صلہ محذوف ہے کہ ان عورتوں کو کیا حق ملے گا اور خاوندوں کے اوپر، کہ جناب ان کے لیے بھی کیا ہوگا، خاوندوں کے اوپر کیا مثل الذی لہم علیہن من الحقوق، جیسے عورت کے، جیسے مرد کے عورت پہ حقوق ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیا ہوگا عورت کے بھی مرد پہ حقوق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میرے حقوق دو میرے حقوق دو، تو عورت کے بھی ہوں گے، یہ عورت کہے کہ میرے حقوق دو، تو بھائی مرد کے بھی حقوق ہیں، دونوں کو کیا کیا ہے، کہا گیا کہ جناب دونوں آپ کیا کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، تو ان پہ اتنا حق ہے دونوں کا، لیکن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مثل الذی لہم علینا من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرت، بالمعروف نیکی کے ساتھ، یعنی شرعا من حسن العشرت، مطلب ہے حسن معاشرت کا سلوک کرے، اچھا حسن معاشرت کا سلوک رکھے، تو یہ مستاق بتایا جا رہا ہے۔ مثل الذی لہم لہن علیہن، اچھا شرم میں سمجھو ترک ضرر ونحو ذالک، یعنی ضرر نہ پہنچاؤ، کچھ نہ کرو۔ ولی رجال علیہن درجہ، اور ولی رجال علیہن، اور مردوں کے لیے ایک ان کو کیا ہے فضیلت فی الحق من وجوب اطاعتہن لہم، ہاں مرد کو تھوڑا سا زیادہ وہ دیا گیا کہ عورت کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ کیا کرے، خاوند کے جو حقوق اطاعت ہے وہ کرے، میں وجوب اطاعت لہم لما ساقوہ من المہر والانفاق، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا مہر اور انفاق، نفقہ وغیرہ دیتے ہیں، مہر دیتے ہیں، تو خاوند کو کیا ہے زیادہ حق ہے اس میں سے۔ واللہ عزیز فی ملک ہی، اللہ تعالیٰ کے قدرت والے ہیں اپنے ملکیت میں، حکیم فیما دبرہ لخلقہ، جس جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ اب کہیں کہ کیوں اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے کسی نہ کسی کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ بات کو یہ اس میں سے آ گیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، الطلاق مرتان، الطلاق ای تطلیق الذی یراجع بعدہ، یعنی یہ وہ طلاق بتائی جا رہی ہے جس کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، الطلاق ای تطلیق الذی یراجع بعدہ مرتان ای اثنتان، دو، فامساک ای فعلیکم امساکہن بعد، یا تو تم ان کو روک لو، بان تراجعون رجوع کر لو، بمعروف من غیر ضرار، ٹھیک ہے نا، او تصریح ارسال لہن، تصریح کا معنی چھوڑ دو ان کو، بإحسان، ولا یحل لکم ایھا الازواج، لکم کا مستاق بتا دیا، یعنی اس کا مرجع بتا دیا کہ ایھا الازواج خامدو، ان تاخذوا مما آتیتموہن من المہور، کہ جو تم نے ان کو عطا کیا تھا مہر میں سے، شیئا کچھ بھی، اذا طلقتموہن جب تم نے طلاق دیو، الا ان یخافا ای الزوجان، اللہ یقیم حفظ اللہ ای لا یاتیا بما حدہ لہما من الحقوق، کہ جو ان کے لیے مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے حقوق میں سے، وفی قرات یخافا بالبناء المفعول، کہ اللہ یقیم حضور اللہ، تو ایک قرات میں یخافا، اللہ یخافا، فعل چاہیے، فاللہ یقیم بدل و اشتمال، کہتے ہیں اب یہ ترکیب بتا رہے ہیں یہاں سے، کہ جو ہے نا اللہ یقیمہ یہ بدل اشتمال ہے، من الضمیر فی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں فی ہے کہ اس میں سے ضمیر سے کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وقریہ بالفوقانیہ بالفعلین ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ فوقانیہ اوپر والے اس کے ساتھ وہ پڑھا گیا ہے فی الفعلین، دونوں فعلوں کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، چلو بس اتنا رکھو، یہ پھر کل میں یہاں سے کراؤں گا ذرا، بس اتنا رکھو تاکہ یہاں سے وقت بیچ میں سے جو ہے نا جو کے بارے میں کل پڑھیں گے یہاں سے۔ چلیے جی، اچھا جی، پھر السلام علیکم۔